اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ناظرین اکرام، سامعین محترم، پروگرام احکام اسلامیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور قبل اس کے کہ احکام اسلامیہ کے پروگرام کو میں کنٹینیو کروں، جاری و ساری کرنے سے پہلے میں اب چونکہ یہ کل ہی مجھے کرنا تھا اور کچھ مومنین کی ریکویسٹ تھی، لیکن کل ذہن سے بات نکل گئی، اور آج چونکہ فقہ اور احکام اسلامیہ کی بات ہے تو ظاہر ہے تو فوراً جب فقہ اور احکام اسلامیہ کی بات آتی ہے تو فقہا اور مراجع اعظام مجتہدین کرام کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ بعض مومنین نے اطلاع دی ہے کہ اس وقت نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین صاحب قبلہ کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ مومنین، ناظرین اور سامعین، علماء اور جتنے بھی فقہا ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی کی طبیعت بھی آئے گئے دنوں میں کمزور بعض اوقات رہتی ہے اور بعض اوقات بہتر ہو جاتی ہے، ان کی سلامتی کے لیے آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض کی صحت و سلامتی کے لیے، آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم کی صحت و سلامتی کے لیے جو نجف اشرف کے اندر مراجع ہیں، اور اسی طریقے سے جو قم المقدس کے اندر مراجع اعظام ہیں، ان تمام کی صحت و سلامتی کی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور ہم جس فقہ سے استفادہ کر رہے ہیں وہ انہی کی محنتیں ہیں اور انہی کی کوششیں ہیں اور سعی ہے کہ جس سے استفادہ کر کے ہم احکام دینیہ کو، اللہ کے احکام کو اسی طریقے سے ادا کر رہے ہیں جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے۔ پروگرام میں احکام اسلامیہ کے اندر پہلے ظاہر ہے کہ میں خود یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرا مطلب کسی وقت بھی یہ نہیں کہ میں کسی دوسرے فرقے یا کسی دوسرے مذہب کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ بات کروں ان کے خلاف، لیکن چونکہ بعض اوقات جو اختلافی مسائل ہیں فقہ کے اندر، عبادات کے اندر، ان اختلافی مسائل میں خود شیعہ کس حد تک مطمئن ہے، اس کے اطمینان کے لیے میں بعض اختلافی مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ کسی فرقے یا کسی دوسرے مسلمان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، یا ان کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کسی وجہ سے بھی ان کو سامنے رکھ کر میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے شیعہ نوجوان کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ وہ جب اکثریت کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ سارے لوگ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں کیسے نماز پڑھوں، آیا میری نماز درست ہے؟ تو میں نے اس کے لیے یہ ایک بعض مسائل جو سامنے تھے، مثلاً ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ، اذان کا مسئلہ، یا اسی طریقے سے وضو کا مسئلہ، ان سب مسائل کو اسی لیے واضح کیا تاکہ ہمارا شیعہ نوجوان یہ تسلی اور اس کو تشفی ہو کہ جس راستے پر اور جس طریقے سے وہ عبادات کر رہا ہے وہی صحیح راستہ ہے، وہی حق کا راستہ ہے،
وہی سچ کا راستہ ہے، اور اسی طریقے سے اسے نماز کو ادا کرنا چاہیے بغیر کسی جھجک کے کہ اکثریت جو ہے وہ کس راستے پر جا رہی ہے، اکثریت کس راستے پر جو ہے وہ کس طریقے سے عبادت کر رہی ہے۔ اس جھجک اور اس کے بغیر وہ اپنے عبادات تسلی اور تشفی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہ ہمیں قرآن نے دیا ہے نہ حدیث نے دیا ہے۔ اسی لیے میں قرآن اور حدیث سے ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج جو چیز مجھے عرض کرنی ہے وہ ہے اوقات نماز۔ نماز کے اوقات جو ہیں وہ اس کے اندر، یا نماز کو آپس میں جو ہے ملا کر پڑھنا، یعنی یہ ایک عام مسئلہ رہتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اکثر مسلمان نماز کو جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں اور ہم ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ بہر طور آج ہم نمازوں کو، جن نمازوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے ان کے بارے میں قرآن اور حدیث سے اور اپنی کتابوں سے اور اہل سنت برادران کی کتابوں سے یہ دیکھیں گے کہ آیا جس طریقے سے شیعہ عمل کر رہے ہیں کیا وہ عمل درست ہے، اور یقیناً درست ہے تو اسی پر قائم رہنا یا اسی کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو اوقات بتائے گئے ہیں نمازوں کے، یعنی ہم جو وقت ہیں، جو فقہی مسائل کے اندر اوقات ہیں، جیسے کہ صبح کا وقت ہے کہ صبح کا پو پھٹنے کے بعد، فجر کے طلوع ہونے کے بعد سورج کے نکلنے تک، اور زوال کے بعد سے غروب تک جو ہے وہ ظہر اور عصر کا وقت ہے۔ البتہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو پہلا زوال کے وقت 4 رکعت کا وقت ہے، وہ وقت صرف ظہر کے ساتھ خاص ہے کہ 4 رکعت نماز بڑی آسانی کے ساتھ جو انسان جس وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے اس وقت کے اندر وہ عصر نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے بعد وہ ظہر اور عصر دونوں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے غروب سے پہلے جو 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے وہ وقت خاص ہے عصر کی نماز کے لیے، اور اس وقت جو ہے وہ ظہر قضا ہو جاتی ہے، اس وقت میں وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہی 4 رکعت کا نماز باقی رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز پڑھے اور ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا کرے۔ تو اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے وقت ہیں کہ مغرب کا وقت غروب کے بعد، اور پھر 3 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مشترک وقت کہلاتا ہے جو مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے، اور پھر جو یہ نمازوں کا دونوں کا وقت جو ہے وہ چلتا ہے مشترک نصف رات تک جو ہے وہ دونوں نمازوں کا چلتا ہے، اور 3 رکعت پہلے جو ہیں مغرب کے ساتھ خاص ہیں، اور نصف رات سے پہلے 4 رکعت جو ہیں وہ عشاء کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ مغربین کے لیے مشترک وقت ہے۔ یہ ہمارا عام طور پر فقہا کی جو فتاویٰ کے مطابق جو بتایا گئے ہیں اوقات، یہ اوقات ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر جو اوقات بتائے گئے ہیں، یا قرآن مجید کے اندر جو نمازوں کے اوقات کے لیے جو ذکر ہے، تو اس میں سورہ اسراء کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ زوال شمس سے لے کر نماز کو قائم کرو، زوال شمس سورج کے زوال سے لے کر غسق اللیل تک، رات کے پھیل جانے تک، رات کے اندھیرے تک، رات کے چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور صبح کی پو پھٹنے کے وقت صبح کی نماز پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً قرآن فجر جو ہے، فجر کی نماز کا وقت جو ہے، فجر کا وقت وہ ہے کہ جو اس کے اوپر گواہی دی گئی ہے، ملائکہ نے جس کے اوپر جو حساب کرنے والے ہیں انہوں نے گواہی دی ہے۔ اس طرف میں اس وقت نہیں جانا چاہ رہا، ابھی اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اس آیت کے اندر کہ جو آیت نمبر 78 ہے، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نمازوں کے وقت بتائے ہیں کہ زوال سے لے کر آپ رات تک، یعنی جب رات چھا جائے اس وقت تک نمازیں قائم کرو، تو فقہا اور مفسرین اور محدثین نے اس کے اوپر تمام کے تمام متفق ہیں کہ چاروں نمازوں کا اس دلوک شمس سے غسق اللیل تک ذکر ہوا ہے،
یعنی دلوک الشمس سے غسق اللیل تک جو ذکر ہوا ہے تو دلوک الشمس کا زوال کے بعد جو ہے وہ ظہر اور عصر کا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد رات کے چھا جانے تک مغرب اور عشاء کا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد فجر کا وقت جو ہے وہ علیحدہ سے ذکر ہوا۔ یہاں پر جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظہر اور عصر کا وقت علیحدہ بیان نہیں فرمایا اور مغرب اور عشاء کا وقت علیحدہ بیان نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسرا جو اوقات کا ذکر ہے وہ ہے سورہ ہود کے اندر، اور سورہ ہود میں ورس نمبر 114 آیت نمبر 114 114 ہے، اس میں بھی یہی ارشاد اسی طریقے سے تقریباً ہو رہا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دونوں دن کے کناروں کے وقت نماز پڑھو اور رات کے وقت میں بھی نماز پڑھو۔ تو اس طریقے سے یہاں بھی اسی طریقے سے طرف نہار جو ہے وہ علماء اکرام کہتے ہیں صبح کا وقت، اور ظہر و عصر ہے، اور پھر رات کی جو وقت جو ہے وہ نماز رات کے قریب جو ہے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے تو وہ مغرب اور عشاء ہیں۔ یہاں بھی اسی طریقے سے ان چاروں نمازوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، دو پہلے ذکر کی گئی ہیں، اس ظہر اور عصر بھی جو ہے وہ طرف النہار، اور اس کے اندر یعنی دونوں دن کے دونوں کناروں کے اندر، ایک صبح پہلے کنارے کے اندر آ جائے گی اور ظہر اور عصر جو ہے وہ دوسرے کنارے کے اندر، اس لیے کہ زوال کے بعد نمازیں شروع ہوتی ہیں تو وہ بھی دوسرا کنارہ ہو جائے گا، اور پھر رات کی نمازیں مغرب اور عشاء مغرب کے بعد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے سورہ قاف کی آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان فرمائیے بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے۔ اب اسی کی طریقے سے صبح کی نماز کا وقت پہلے آ گیا، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے ظہر اور عصر کا وقت آ گیا، اور من اللیل جو ہے وہ رات کے پہلے حصے میں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، کہ جو رات کے ساتھ منسوب کر کے یہاں بھی اسی طریقے سے پانچوں نمازیں ذکر ہوئی ہیں، لیکن ان پانچوں نمازوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد جو نماز کا ذکر ہے وہ ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی اوقات کی حفاظت کیجیے، نمازوں کو اپنی اوقات کے اندر پڑھیے، اور والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطیٰ کی بھی حفاظت کیجیے، وہ نماز کے جس کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ بہرطور یہ ایک قرآن مجید کا ایک خلاصہ تھا، سمری تھی، کہ جس سمری کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے کہ ظہر کا وقت علیحدہ بیان کیا گیا ہو، عصر کا وقت علیحدہ بیان کیا گیا ہو، دونوں دن کی نمازیں، صبح کی نماز اور رات کی نمازیں غروب کے بعد دو کر کے، اور صبح کی نماز کو علیحدہ کر کے ذکر کیا گیا ہے، جس سے علماء کرام نے ہمیشہ اس کی تفسیر کے اندر انہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر کسی موقع پر بھی کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ ظہر اور عصر کا علیحدہ وقت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، اور مغرب اور عشاء کا علیحدہ وقت جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہٹ کر میں فتاویٰ کے اندر نہیں جا رہا، فقہا کے فتووں کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نماز کے اوقات کے لیے جس طریقے سے اوقات دیے گئے ہیں ان اوقات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نماز کے اوقات جو ہیں وہ ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں جو روایات ہیں، تہذیب التہذیب کتاب کے اندر، الاستبصار کے اندر، اور دوسرے
معانی الاخبار کے اندر اور دوسری کتب کے اندر یہ روایت عرض کر رہا ہوں کہ ان عبداللہ ابن جبلہ، عبداللہ ابن جبلہ سے ہے، ان زریح، زریح سے روایت ہے، اور پیچھے روایت کے جو راوی ہیں ان کے نام جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، اور ان کی طرف منسوب کرنے کے بعد یہاں تک جو ہے پہنچی ہے روایت، اور پھر ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ قال اتا جبرائیل، یعنی کس طریقے سے اوقات رسول اکرم کو تعلیم دیے گئے۔ قال اتا جبرائیل، رسول اکرم پہلے نماز پڑھتے تھے، اوقات جس وقت معین ہوئے اور رکعتیں جب متعین ہوئی، اتا جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، آئے، فَأَعْلَمَهُ مواقیت الصلاۃ، ان کو مواقیت صلاۃ کی خبر دی، اعلام کیا، اخبار دیا، ان کو معلوم کرایا، ان کو پہچنوایا اور اعلام کیا، آپ کو خبر دی۔ فقال، تو جبرائیل نے کہا، صلی الفجر، آپ فجر پڑھ لیجئے، حین ینشق الفجر، جب فجر پھوٹتی ہے، وصلی الاولی، اور پھر پہلی نماز اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، اذا زالت الشمس، جب سورج زوال کرے تو اسی وقت ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، وصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھیے، بعیدہا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، بعید تصغیر ہے بعید کی، کہ بالکل تھوڑی دیر کے بعد، ظہر کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز جو ہے وہ تھوڑی، ظہر کی نماز فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیجئے، وصلی المغرب اذا سقط القرص، اور مغرب کو پڑھ لیجئے جب قرص، جو سورج کا گول ٹکیا کہی جاتی ہے، اس گول ٹکیا کے ہمارے مطلع اور ہمارے افق سے جہاں پر بھی انسان ہو، افق سے جب غائب ہو جائے تو اسے سقط قرص کہا جاتا ہے، کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ یہی بیان ہوا ہے، اور علماء نے، فقہاء نے یہی بیان کیا ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ شفق وغیرہ یا حمر کا یا سرخی کا زائل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سرخی جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ فقہاء کی طرف کسی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہے ہیں، بلکہ اصل جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ وہ جو گول ٹکیا آسمان کے اندر سورج کی ہوتی ہے غروب کے وقت، وہ گول ٹکیا جب غائب ہو جائے، جب یقین ہو جائے کہ وہ غائب ہو گئی ہے، تو اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جائے، وَصَلِّ الْعَتَمَ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ، اور عشاء کی نماز پڑھ لیجئے جب شفق جو ہے، جب سرخی جو ہے وہ غائب ہو جائے، تو اس کے بعد فوراً عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، اور یہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا کہ اس طریقے سے نماز کے اوقات بیان کیے گئے، اور اس طریقے سے بہت سی دوسری روایتیں ہیں کہ دوسرے دن آئے تو اس طریقے سے کہا، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم مختلف طریقے سے ملا کر بھی پڑھتے رہے اور جدا جدا بھی پڑھتے رہے۔ اس کے اندر رسول اکرم نے ہر موقع پر مسلمانوں کو یہ درس دیا تاکہ کسی وقت بھی کسی کو حرج محسوس نہ ہو۔ میں اس وقت جو ہے وہ بریک پر جا رہا ہوں، اور بریک کے بعد واپس آنے کے بعد پھر انشاءاللہ یہیں سے آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنے معروضات۔